مشکل کا حل ملتا ہے۔ کاش آپ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ مدینے میں مشکل کشا رہتے ہیں، وہاں ہر مشکل کا حل ملتا ہے۔ آپ ایسا کریں مدینے چلے جائیں۔ کہا مدینے جا کے کیا کروں گا؟ کہا وہاں جائیں، وہاں نبی موجود ہیں، ہماری بہن ان کی زوجیت میں ہے، کنیزی میں ہے، آپ ہماری بہن سے کہیے گا، وہ سفارش کریں گی، انشاءاللہ نبی مانیں گے۔ مشورہ یہ ہے کہ نبی سے درخواست کریں کہ اس بچی کا نام محمد رکھ دیں۔ نبی نام رکھ دیں، کیا ہوگا؟ کہ مجھے یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اگر نبی نے نام رکھ دیا تو اس کی خراب قسمت بھی اچھی قسمت میں بدل جائے گی۔ جو نبی کو پہچاننے والے ہیں درود پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد محمد، قسمت اچھی ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ابو مرہ نے مشورہ پسند کیا، سفر کیا، اور جب سفر کیا تو ایک مرتبہ ام حبیبہ سے ملاقات ہوئی، دروازے پہ پہنچے، بتایا، وہ بھی خوش ہو گئی، بہنوں ہی آئے ہیں، بہن کا حال معلوم ہوا، بیٹی کی ولادت کا پتہ چلا، مبارکباد دی۔ کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ تمہیں بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوئی، ہم تو نبی سے سفارش کرانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی وسیلوں کے قائل تھے، خود درخواست نہیں کی، وسیلہ بنایا ام حبیبہ، اور وسیلہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو قریب میں ہو۔ جیسے دل چاہے سنیں گے آپ۔ ایک مرتبہ وسیلہ بنایا ام حبیبہ کو، انہوں نے کہا نبی کی مرضی ہے لیکن میں درخواست ضرور کروں گی، نبی آئیں گے میں درخواست ضرور کروں گی۔ اور پھر معرفت رکھنے والی بی بی ہے، بیٹھ گئی نبی کے قدموں میں۔ جب نبی آئے اپنی چادر سے نالین جھاڑ رہی تھی، نبی جو دلوں کی تحریر پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا ام حبیبہ کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگیں کہ میرے گھر میں بھانجی پیدا ہوئی، سارا حال سنایا۔ اللہ کے نبی باپ آئے ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے، ماں باپ دونوں چاہتے ہیں کہ اگر نام آپ رکھ دیں، عقیدے کی مجلس ہے، ساتھ رہی گا۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا ام حبیبہ نام تو ہم رکھ دیں، تمہارے کہنے پہ نام تو رکھ دیں، لیکن کون ذمہ داری لے گا کہ جو نام محمد رکھے گا اس کی لاج رکھی جائے گی؟ بڑا معمولی لیا آپ نے جملے، یہ کون بتائے گا کہ لاج رکھی جائے گی؟ ذمہ داری کون لے گا؟ اس لیے کہ نبی ہر ایک کا نام نہیں رکھتے ہیں، نام رکھ دیں گے، ذمہ داری کون لے گا؟ ام حبیبہ نے کہا اللہ کے نبی انشاءاللہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا رکھا ہوا نام اس پہ حرج نہیں آئے گا، حرف نہیں آئے گا۔ بڑا اچھا قبیلہ، بڑا اچھا خاندان۔ نبی نے فرمایا جاؤ ام حبیبہ ہم نے نام رکھ دیا، آپ بھی سوچتے رہیے گا کیا نام رکھا ہے، کام آ جائے گا مجلس میں۔ ایک مرتبہ نام رکھ دیا نبی نے۔ باپ کہتے ہیں، ماں کہتی ہیں کہ جب سے نبی نے نام رکھا، جس دن سے نبی نے نام رکھا، اس دن سے لے کر آج تک ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کو فرشتوں نے گھیر رکھا۔ سبحان اللہ۔ ہماری روحانی ترقی بھی ہو رہی ہے، ہماری مادی ترقی بھی ہو رہی ہے، یعنی ہمارا عبادتوں میں بھی دل لگ رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمارا کاروبار بھی بڑھتا جا رہا ہے، ہماری عزتوں میں بھی اضافہ ہے۔ کمال نام رکھا ہے نبی نے، نام رکھنے سے اتنی برکتیں پیدا ہو گئی، نبی کا فقط نام ملنے سے یہ برکتیں پیدا ہو گئی، حضور نے نام رکھا۔ تو کہا کہ ہر وقت فرشتے حصار میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہر وقت نزول ہوتا ہے برکتوں کا ہمارے گھر میں۔ لیکن پھر وہ قصہ مختصر وہ وقت آ گیا کہ جب ہر باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا وقت ہے؟ بیٹی بالغ ہو گئی، اور جب بیٹی بالغ ہو گئی تو باپ پریشان ہے۔ پھر وہی 3 دن گھر نہیں آئے، محسوس کیا میمونہ نے، اور ایک مرتبہ بلائیے کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آتے؟ کہا دیکھتے نہیں بیٹی بالغ ہو گئی، بیٹی جوان ہو گئی، جس وقت سے ڈر رہے تھے وہ وقت سامنے آ گیا۔ ماں بھی پریشان ہوئی، لیکن ایک مرتبہ کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ کے قبیلے میں کتنے بڑے بڑے نامور لوگ رہتے ہیں، اور آپ تو سردار ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی سے عقد کیا جائے، کیا دنیا کی خواہش اپنی جگہ، لیکن آپ پہلا مشورہ بھول گئیں۔ کہا کیا مشورہ؟ کہا نبی سے نام رکھوایا تھا۔ میں نے کہا عقیدے کی مجلس ہے، جس کے دل پہ لگے وہ ساتھ رہنا۔ ایک مرتبہ کہا اس کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہا نبی نے رکھا ہے۔ کہا میرے قبیلے میں کون، بلکہ اس علاقے میں کون، بلکہ دنیا میں کون ہے جس کا نام نبی نے رکھا ہو، اس سے اس کا نکاح کرایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم کفو میں برابر والوں میں رشتہ کیا جائے۔ کس کو اتنی عزت ملی کہ اس کا نام نبی نے رکھا۔ پہلا مشورہ بھول گئی، پریشانی تو ہوئی لیکن تھوڑی دیر میں حل مل گیا۔ کہنے لگی جس مدینے نے پہلا مشکل آسان کی تھی وہی دوسری مشکل بھی آسان کرتے ہیں۔ ایک بار اور مدینے کا سفر کیجئے، اللہ ہمیں بھی لے جائے کربلا، نجف، سامرا، خراسان، مدینہ، یہاں مشکلات کا حل ملتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تھکنے
بولنے لگے تو بتائیے گا، چھوڑ دوں یہی بولا۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک مرتبہ پسند آیا مشورہ، دوبارہ سفر کیا ابو مرہ نے، بس آپ کی زحمت تمام ہے، پہنچ گئے مدینے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب نبی دنیا میں نہیں، نبی نے پردہ فرما دیا، بس ماتمی ماتم کو بے چین ہے، پہنچ گئے، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب کی، ام حبیبہ آئیں، اور جب انہوں نے سنا کہ کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ذمہ داری ڈال رہے ہیں بیٹی کی عقد کی، یہ معمولی ذمہ داری نہیں، اور اس میں کوتاہی بھی نہ ہو جو ذمہ دار بن رہا ہو۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، کسی کی بیٹی کا رشتہ دیکھ کے کرایا جائے، اس سے دشمنی میں نہیں کرایا جائے، دوستی میں کرایا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے سے کسی بڑے کو ذمہ دار بناتے ہیں، کسی عزت دار کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ کائنات میں نبی کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لانے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے یہ رشتہ داری اللہ ہی پہ ڈال دی۔ پروردگار یہ کام تو نے کرنا، اور پروردگار نے بھی کہا جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا بس اسی سے سیدہ کا عقد ہوگا۔ اور تاریخ مدینہ نے لکھا کہ آیا ستارہ، قرآن کہتا ہے جس کی چوکھٹ پہ ستارہ اترے۔ اب مدینے والے ساری رات جاگیں گے، لوگ آج پریشان ہیں کہ ساری رات شیعہ جاگتے ہیں، تاریخ میں بڑے لوگ جاگیں، اور دو موقع تو میں آج بھی دکھا سکتا ہوں، یا تو علم کے لیے خیبر میں لوگ جاگیں، یا سیدہ سے رشتے کے لیے رات میں لوگ جاگیں۔ یہ مدینہ ہے، انتظار کر رہے ہیں ستارہ اتر آئے، اور ستارے نے بھی کمال کیا، سیدھا نہیں گر گیا دروازہ علی پر، بلکہ پورے مدینے کا چکر لگا رہے ہیں۔ ہم کہیں سیدھے اتر جاؤ تو کہے گا، لوگ کہیں گے ٹوٹ کے گر گیا ہوگا، ہم ٹوٹ کے نہیں گرے ہیں، ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ چکر لگا رہا ہے، ہم کہیں چکر کیوں لگائے؟ کہ شیعوں تمہارا اور ہمارا مزاج ملتا ہے۔ کہ کیا ملتا ہے؟ کہ تمہیں بھی انہیں جلا کے مزہ آتا ہے، ہمیں بھی جلا کے مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ جیو، جس کی چوکھٹ پہ ستارہ اترے گا اس سے عقد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ام حبیبہ آپ بچی کی خالہ بھی ہیں اور حرم رسول میں، نام بھی آپ نے رکھوایا تھا، پہلے بھی وسیلہ آپ بنی تھی، اب بھی وسیلہ آپ بنی۔ نبی نہیں ہے، مشکل یہ ہے، حضور نہیں، حضور ہوتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، تو مشکل کشاؤں گے، مشکل کشائیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا تو بیٹی کا باپ ہے، تو دعا کر جو میں نے سوچا وہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ برقع اڑا اور چلی ایک گھر کی طرف جو بہت دور نہیں، سبحان اللہ۔ دروازے پہ دق الباب کی، اور جب دق الباب کی تو اتنی عزت تو ہے ام حبیبہ کی کہ علی نے مصلی چھوڑ دیا اور آ کر کہنے لگے حرم رسول گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، ہمیں بلواتی ہم خود آ جاتے، آپ کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آواز آئی، میں عرض کروں آپ سے، قرآن نے کہا ہے اے رسول کی ازواج گھر میں بیٹھی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس آیت کے بعد محترم ازواج نے حج پہ جانا بھی چھوڑ دیا۔ نہیں سنتے آپ، بیدار رہیے، حج پہ نہیں گئیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں گئیں؟ کہا اللہ نے منع کیا ہے گھر میں بیٹھی رہو۔ اب ہمارا حج یہی ہے کہ محمد کے گھر میں بیٹھی رہو۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں کہہ رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ۔ اور علی بھی یہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں، اے حرم رسول گھر میں رہنا چاہیے، ہمیں بلوایا۔ ایک مرتبہ کہا یا علی آج سوال لے کر آئیں، ایک سوال۔ تو علی سے سوال صرف ہم نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے تاریخ میں۔ کیا سوال ہے؟ کہا سوال فقط اتنا ہے کہ ہماری بھانجی ہے، اس کے لیے اب درکار نہیں، وہ رشتہ درکار ہے، اور اس بچی کا نام نبی نے رکھا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نام نبی نے رکھا ہے۔ ایسا نام تھا کہ علی 3 بار فرش سے اٹھے، 3 بار بیٹھے، ہر بار پوچھیں گے کیا نام رکھا ہے، نام بتائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی کا جانشین بیٹھے گا، ام حبیبہ ایک بار اور بتائیے کیا نام رکھا ہے۔ سنیں گے کیا نام رکھا ہے نبی نے؟ کہا نبی نے نام رکھا ہے لیلا، بچی کا نام رکھا ہے لیلا۔ ابو مرہ ثقفی کی بیٹی، جو بیٹے ہیں مسعود کی اور جو بیٹے ہیں جناب عروہ کے، ان کے دوسرے بیٹے کا نام ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ مختار کے والد۔ نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے تبلیغ پہ کہ آپ کے نالین بھر گئے، خون سے نالین بھر گئے۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو احد کا پہاڑ اٹھا کر انہیں برباد کر دوں؟ نبی نے فرمایا نہیں کوئی ضرورت نہیں، نہیں جبرائیل ایسا نہیں کرنا ہے، ابھی معرفت نہیں ہے۔
جب چھٹے معصوم سے پوچھا کہ مولا رسول اللہ نے بددعا کیوں نہیں کی، کہا اس لیے نہیں کی کہ وہاں سے مختار بھی ملنا تھا، لیلا بھی ملنی تھی۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس خاندان سے، اس طائف سے 2 شخصیات